صحابی ابھی مسجد کے دروازے پر وہیں پر بیٹھ گئے. آپ نے کہا میرے ساتھی میں نے تجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا. کہا آقا میری پردہ سماعت سے آپ کے جملے ٹکرائے تھے, بیٹھ جاؤ. میں سن کر کیسے کھڑا رہ جاتا. صحابہ کا ایمان کیا تھا. آقا مسجد سے باہر نکلے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے نکلنے والے مردوں اور عورتوں کو راستے میں اکٹھے چلتے ہوئے دیکھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورتوں تمہیں حق نہیں ہے راستے کے درمیان میں چلنے کا. تم دیواروں سے لگ کر راستے کے کونوں سے لگ کر چلو, اور مردوں تم راستے کے درمیان میں چلو. راوی حدیث کہتا ہے اس کے بعد عورتیں دیواروں سے اس طرح چپک کے چلتی تھی کہ ان کے دوپٹے دیواروں کے پتھروں میں اٹک جایا کرتے تھے. یہ صحابہ کا ایمان تھا. انہوں نے اپنی زندگی بنائی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو حکم ارشاد فرما دیں وہی ہمارے لیے دین ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی بنا کر پہنی. دیکھا تو سب صحابہ نے انگوٹھیاں پہنی ہوئی, اکثریت نے انگوٹھیاں پہنی ہوئی. نبی جماعت کرواتے ہوئے دوران نماز جوتی کو اتار دیتے ہیں, سلام پھیر کے دیکھتے ہیں سارے صحابہ جوتیاں اتار چکے. آپ پوچھتے ہیں میرے ساتھیوں تم نے جوتیاں کیوں اتاری؟ کہا آقا ہم نے آپ کو جوتی اتارتے ہوئے دیکھا, آپ نے اتاری تو ہم کس منہ سے پہنے رہ جائیں. کہا مجھے تو جبرائیل نے بتایا تھا کہ آپ کی جوتی کے نیچے گندگی لگی تھی, میں نے اس لیے اتاری. کہا آپ نے اس لیے اتاری, ہم نے آپ کو دیکھ کر اتاری. یہ صحابہ کی جماعت تھی, یہ صحابہ کا ایمان تھا. یہ صحابہ نے دین سیکھا اور سمجھا تھا کہ ہم پابند ہیں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور ان کی محبت کا منظر, میرے نبی وضو کیا کرتے تھے, نبی کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرا کرتا تھا. میرے نبی کے صحابہ اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے. اگر کسی کا ہاتھ میں پانی کا قطرہ نہ آیا وہ اپنے ساتھی کے گیلے ہاتھ پر ہی ہاتھ لگا لیا کرتا. یہ محبت, یہ پیار, یہ دوستی, یہی وہ دین اسلام ہے. جب صحابہ کی محبت, صحابہ کی اتباع رسالت کا جذبہ یہ عظیم تھا تو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے نبی کے یہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے حکموں کے خلاف عمل کریں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کو علم ہو اللہ کے نبی کی سنتوں کا, آپ کے احکامات کا, اور وہ اس پہ عمل نہ کرے؟ ارے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورتاً کہا تھا کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہ دروازہ مسجد نبوی کا ہم عورتوں کے لیے خاص کر دیتے. عبداللہ ابن عمر کے غلام کہتے ہیں میں نے ابن عمر کو زندگی بھر پھر اس دروازے سے داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. ارے یہ ان کا ایمان تھا. آپ نے ایک غریب آدمی کو ایک اعلیٰ خاندان کے اندر رشتہ مانگنے کے لیے بھیجا. ماں باپ اس رشتے پہ راضی نظر نہیں آ رہے, ابھی آپس میں گفتگو چل رہی. بیٹی پردے کے پیچھے سے سن رہی اور کہتی ہے ماں یہ نہ دیکھو کہ رشتہ لینے کے لیے آیا کون ہے, ماما یہ نہیں دیکھتی کہ میرا رشتہ مانگنے والا کون ہے, میرے لیے دلہا پسند کس نے کیا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں اللہ کے نبی کے پسند کردہ اس رشتے پر راضی ہوں. اب یاد کر لیجئے وہ عمل جو ثواب کہلائے, وہ عمل جو دین کہلائے, وہ عمل جو سنت کہلائے, وہ عمل جس کے کرنے پر جنت ملتی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ عمل نبی نے کیا ہو یا نبی نے بیان کیا ہو اور صحابہ اس پہ عمل نہ کرے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راستے میں سے گزر رہے, ایک جگہ پہ پاؤں کی ٹھوکر لگتی ہے. اپنے ساتھی سے پوچھتے ہیں کیا خیال ہے یہ ٹھوکر لگی ہے یا میں نے خود کھائی ہے؟ کہا انسان ٹھوکر خود نہیں کھایا کرتا, آپ کو تو یہ ٹھوکر لگی ہے. کہا نہیں میرے بھائی, میں اپنے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی رستے سے گزرا تھا, میرے نبی کو ٹھوکر لگی تھی, میں نے اپنے رسول کی محبت میں ٹھوکر خود کھائی ہے. عبداللہ ابن عمر سفر کے اندر ایک جگہ پہ رک کر
پیشاب کرنے کی کنڈیشن میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر آ کر پوچھتے ہیں ساتھی مجھے پیشاب آیا تھا یا میں جان بوجھ کر بیٹھا تھا؟ کہا کسی کو پیشاب آئے وہ تبھی بیٹھتا ہے. کہا نہیں میں اپنے نبی کے ساتھ یہیں سے گزرا تھا, میرے نبی یہاں بیٹھے تھے, میں بھی انہی کی محبت میں بیٹھا. جب وہ نبی کی سنتوں سے اتنا پیار کرتے تھے اور نبی کی عادات سے اتنا پیار کرتے تھے اور نبی کے ہونے والے عام واقعات پر بھی اپنی زندگی کو جاری کرتے تھے, یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ثواب کا کام ہو, کوئی سنت کام ہو, کوئی جنت میں لے جانے والا کام ہو اور نبی بتائیں صحابہ نہ کریں؟ یہ ممکن. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضا جماعت کرواتے ہیں اور آخری تشہد میں اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھتے ہیں, مصنون طریقے سے نہیں بیٹھتے, بائیں پاؤں کو دائیں ٹانگ کے نیچے سے نکال کر کولے پہ نہیں بیٹھتے. سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں لوگو میرے اس عمل کو نہ پکڑ لینا, سنت وہی ہے جو محمد الرسول اللہ نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے آج پاؤں میں تکلیف ہے, اس تکلیف کی بنا پر میں نے سنت پہ عمل نہیں کیا. اور یاد کر لیجئے جو کوئی شخص ایسا عمل کرے جو اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت نہیں, آپ کے صحابہ نے اس پہ عمل کر کے نہیں دکھایا, وہ عمل دین نہیں بن سکتا. اگر دین ہوتا تو محمد بیان کر کے جاتے صلی اللہ علیہ وسلم, امام اعظم بتا کر جاتے, صحابہ عمل کر کے دکھاتے. اسی لیے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہماری شریعت میں کسی ایسے کام کو کیا جو اس شریعت میں موجود نہ ہو وہ کام مردود ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ امام الانبیاء امام اعظم قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں, وہ مردود ہے. امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ہر بدعت گمراہی ہے, ہر نیا کام شریعت کے اندر, یاد رکھیے اس جملے کو, یاد رکھیے شریعت میں کیے جانے والا ہر نیا کام جس پر ثواب کی امید رکھی جائے, جس پر اللہ کی رضا کی امید رکھی جائے, جس کے نتیجے میں جنت کی طلب کی جائے, اس کو شریعت سمجھا جائے, اس کو دین سمجھا جائے, اس پہ اجر کی تمنا کی جائے, ہر وہ عمل شریعت میں جو اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. یار لوگوں نے بدعت کا ترجمہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں بدعت یہ ہے کہ جو چیز نبی کے دور میں نہ ہو بعد میں بنے وہ بدعت ہے. انڈیا کے ایک بہت بڑے مولوی صاحب کی تقریر میں سن رہا, وہ اسی کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ وہ چیز اعلیٰ حضرت نے بدعت کی تعریف یہ کی ہے کہ جو چیز نبی کے دور میں نہ ہو بعد میں بنے وہ بدعت ہے. اب وہ اشارہ کرتا ہے حدیثوں کی طرف, کہتا ہے ان سے پوچھو تمہارے باپ دادا اس دور میں تھے؟ حضرت نے جو بدعت کی تعریف فرمائی ہے, فرمایا کہ جو چیز رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے. ان سے پوچھنا جب ہم سلام قیام میلاد کریں تو یہ کہیں بدعت. اب ان سے آپ پوچھئے کہ تمہارے باپ دادا رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے پیدا, تو ان کا پیدا ہونا یہ کیا ہوا؟ ہم جب میلاد کرتے ہیں تو نادان کہتا ہے بدعت. تیرا باپ بھی رسول اللہ کی ظاہری حیات میں پیدا نہیں ہوا تھا, تیرا دادا بھی رسول اللہ کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا تھا, تو تیرا پیدا ہونا یہ کیا ہوا؟ یہ بھی تو بدعت ہے. اے لوگوں, بدعت کی 5 قسمیں ہیں, صرف 2 قسمیں بیان کرنا چاہتا ہوں. ایجاد کیا برا طریقہ تو اس کا ایجاد کرنے والا گناہ پائے گا اور اس کا عمل کرنے والا بھی گناہ پائے گا, اور ایجاد کیا اچھا طریقہ تو اس کا ایجاد کرنے والا ثواب پائے گا اور اس کا عمل کرنے والا بھی ثواب پائے گا. یہ بدعت کی تعریف ہے. تو اس دور میں تمہارے باپ دادا کا پیدا ہونا بھی تو بدعت ہی کہلایا. بدعت کی تعریف یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل کیا جائے
جس عمل سے امید رکھی جائے ثواب کی، اللہ کی رضا کی، دین سمجھ کے، عبادت سمجھ کے،